بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد پر. ہم نے جب سے یہ کلاس شروع کی اور یہ کتاب آپ کی شروع ہوئی، توحید کے موضوع پر گفتگو ہوئی، خدا شناسی کے حوالے سے کہ کس طرح سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد خدا کی ایک صفت عدل، عدالت کے حوالے سے بات ہوئی. مسلمانوں میں کتنی طرح کے نظریات موجود ہیں عدالت الہیہ کے اعتبار سے. مثلا ایک اہم موضوع ہے جو وہاں پر ذکر ہوا، خدا کے عادل ہونے کی دلیلیں بیان کی گئیں. اس کے بعد ہم داخل ہوئے رہبران الہی، پروردگار کے نمائندوں کی بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی کہ کیوں ضروری ہے کہ پروردگار کی طرف سے ایک نمائندہ آئے اور ہم اس کی بات مانیں. رہبران الہی کے موضوع میں ہم نے دو تقسیمیں کی، البتہ بیان نہیں کی میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے، لیکن اس طرح سے کہ ایک گفتگو جو تھی وہ عام تھی کہ کسی خاص نبی کے حوالے سے نہیں تھی. کوئی بھی رہبر الہی، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، کوئی سا بھی ہو، اس کی کیا ضرورت ہے. کل جو ہم نے ایک خاص بحث شروع کی وہ تھی خاتمیت کے حوالے سے، جو کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی تھی خاص طور پر، یعنی گفتگو ان سے مخصوص تھی. کل جو باتیں ہوئیں ان میں آخر میں جو بات آ کر رکی وہ یہ تھی کہ سرکار خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے. یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے. اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض آ رہا ہو تو آپ بتائیں، ورنہ پھر میں ذکر کروں. پیغمبر خاتم النبیین ہے، اس پر اعتراض ہونا چاہیے. ہماری ہدایت کے لیے نبی کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی پرانے انسانوں کی طرح کے انسان ہیں. جیسے ان کو اپنی زندگی میں ہدایت کرنے والے کی ضرورت تھی، ہمیں بھی ضرورت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ 1400 سال پہلے تک تو آپ نے پروردگار عالم نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے. 1400 سال پہلے آپ نے آخری نبی بھیج کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اور انسان آتے رہیں گے قیامت تک. انسانوں کی ضرورت ہدایت کی تو اپنی جگہ پر باقی ہے. جب ضرورت باقی ہے تو ضرورت کو پورا کرنے والا بھی ہونا چاہیے، ہدایت کرنے والا موجود ہونا چاہیے. ایک اعتراض. اور جی صحیح. اچھا، سوال ہمارے موضوع سے بھی ہٹ کر ہے. ہمارا سوال یہ تھا کہ
یعنی ہمارا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے، اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پروردگار عالم نے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے امامت کا سلسلہ شروع کیا، یہ ایک الگ سے سوال ہے۔ اس کو آپ چاہیں تو لکھ لیں، بعد میں یاد دلائیے گا، کہیں اگر ہماری بحث میں کہیں فٹ ہو رہا ہوگا تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ خاتمیت پر اعتراضات۔ ہم کس سے پوچھیں گے اگر ہم پوچھیں؟ وہی والی بات ہے جو انہوں نے کہی تھی، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کرنے والوں کا سلسلہ مثلاً پروردگار عالم نے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اس سلسلے کو روک دیا۔ یعنی ایک اعتراض جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ انسان اسی طرح سے موجود ہے دنیا کے اندر جیسے پہلے تھا، اس کی ہدایت کی ضرورت اسی طرح سے موجود ہے جیسے پہلے انسانوں کے لیے تھی۔ فرق یہ ہے کہ پہلے انسانوں کے لیے یہ ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی جب ان کے لیے انبیاء پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، اور آج انسان موجود ہے، انسان کی ضرورت موجود ہے، انسان کی ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے انبیاء کرام موجود نہیں ہیں، جبکہ پروردگار کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے میرے لیے ایک ضرورت رکھی ہے میرے وجود کے اندر تو اس ضرورت کو پورا کرنے والا بھی باہر موجود ہو۔ جواب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جی، علماء کرام کو بھیجا، یعنی عالم دین آ کر یہ کہتا ہے کہ میں پروردگار کا نمائندہ ہوں، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا وہاں کا کیا کام ہے۔ آیا اس طرح سے ائمہ کو بھیجا؟ جی صحیح سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجتہد آئے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی انہوں کا علماء ہے، آپ نے کہا مجتہد آئے۔ علماء یا مجتہد، ان کو پروردگار عالم نے مبعوث کر کے بھیجا جیسے پیغمبر کو بھیجا تھا؟ علماء یا مجتہد آ کر معجزات پیش کریں گے اپنے لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ ہم تو نبوت کے سلسلے کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ غیبی احکام، وہ غیبی خبریں جو غیب میں تھی پروردگار کی طرف، مثلا جو میں نے آپ کے سامنے کل کہا بلا تشبیہ، مثلا آسمان کے اس طرف عالم بالا، وہاں پر جو کچھ بھی تھا پیغمبر وہ لے کر آ رہے تھے، وہاں کی خبریں دے رہے تھے۔ نبی، نبوت نبا سے ہے، نبا یعنی خبر۔ یسألونک عن النبأ العظیم، سورہ نبا کی پہلی آیت۔ اے پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے حوالے سے، نبا یعنی خبر۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کی طرح چھٹی آیت ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے فاسق، فتبینوا، تو اس کی جستجو کرو، اس کی بررسی کرو کہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ نبا یعنی خبر، نبوت اسی سے، نبی خبر لے کر آنے والا، عالم، مجتہد، آیا یہ خبر لے کر آتے ہیں وہاں سے؟ جی ادھر جو کچھ بھی تھا وہ انبیاء لے کے آ گئے، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے پہلے انبیاء کی ضرورت نہیں، انبیاء یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہاں پر جو کچھ بھی تھا پیغمبر لے کر آ گئے، صحیح ہے۔ ابھی تو انسان کی ضرورت موجود ہے ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے مجتہد کیسے ہوگا؟ ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے نا، ہدایت کرنے والا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ کہاں ہیں امام؟ کہاں ہیں؟ میری ہدایت کر رہے ہیں امام؟ یہ تیسرے اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے کتاب کے اندر دیا، مجتہد یا مثلاً ولی فقیہ، البتہ انہوں نے رہبریت کے معنی میں اس کو رکھا۔ پہلا اعتراض جو کیا گیا، جو شروع میں ایک دو لوگوں نے کیا، وہ یہ کہ انسان کی ضرورت تو ہے ہدایت، اس ہدایت کو پورا کرنے کے لیے نبی ہونا چاہیے۔ جیسے انہوں نے بھی کہا اور کل ذکر بھی ہوا کہ خاتم النبیین یعنی کیا؟ یعنی جتنے بھی خبریں تھیں اس طرف وہ لے کر آ گئے، وہ خبریں ختم ہو گئیں، وہاں سے جو کچھ بھی لے کر آیا جا سکتا تھا انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ لے کر آ گئے پیغمبر، صحیح ہے۔
اور جو آپ کے سامنے کل بھی بات یہ ذکر ہوئی تھی کہ مثلاً ایک نبی، ایک اولو العزم نبی مثلاً وہ انسان کو ایک مرحلے تک لے کر آ گیا، تعلیمات جو لے کر آیا تھا وہاں سے وہاں تک. مثلاً انسانیت یہاں پر تھی، ایک اولو العزم نبی آیا، شریعت لے کر آیا، اس نے انسانیت کو اٹھا کر یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا. اب اگلا نبی آیا، اگلے نبی نے اٹھا کر یہاں لے کر کھڑا کر دیا. یعنی ہر نبی انسان کو ہدایت کے اعتبار سے آگے بڑھا رہا تھا، ہر اولو العزم نبی جو کہ وہاں سے شریعت لے کر آ رہا تھا. ختمی مرتبہ جب آئے تو سرکار نے انسان کو بالکل ٹاپ پر لے آ کر کھڑا کر دیا. تمہیں جتنی بھی ہدایت کی چیزیں چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں لا کر، قیامت تک کے لیے کافی تمہارے لیے. یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، اگر پیغمبر کی تعلیمات صحیح طور پر اس تک پہنچیں تو وہ ان تعلیمات کے ذریعے سے اپنی اس ہدایت کی مشکل کو حل کر سکتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات صحیح پہنچیں تو انسان کو پروردگار نے اتنی عقل دی ہے کہ اس کے اندر وہ اپنی عقل ساتھ میں رکھ کر پیغمبر کی احادیث، قرآن مجید کی آیات، ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت کے معاملے کو لے کر چل سکتا ہے. یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض جو کیا گیا وہ یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ پیغمبر خاتم النبیین ہے. اعتراض سوال ہے. ابھی آتے ہیں اس کے اوپر، ابھی آتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر جو شریعت لے کر آئے تھے، جو احکام لے کر آئے تھے، وہ 1400 سال پہلے کے لیے تھے. اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کی شرائط کچھ اور تھیں، انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور تھا. بہت ساری چیزیں انسان کے پاس اس وقت نہیں تھیں، اور بہت ساری چیزیں انسان اس وقت اختیار نہیں کر سکتا تھا. مثلا ٹیکنالوجی میں ساری گاڑی نہیں تھی، مثلا جہاز نہیں تھا. انسان دنوں کا سفر، سالوں کا سفر جیسے ابھی کچھ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، مثلا سالوں کا سفر ہے کہ آپ یہاں سے تقریباً 1 سال لگتا تھا. مشہور تھا پہلے، جو لوگ حج کرنے کے لیے نکلتے تھے بر صغیر سے، وہ وصیتیں کر کے نکلتے تھے گھر سے. کیوں؟ کیونکہ اب جب حج کرنے جا رہے ہیں تو کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ حج کا پروگرام بن رہا ہے، ایک دفعہ انسان صاحب استطاعت ہوا ہے، پیسہ جمع ہو اس کے بعد، تو اس میں پلاننگ اس طرح کرتے تھے کہ یہاں سے جائیں گے ایران. یہ سب پیدل ہو رہا سفر، یہ صحیح ہے، یا کشتی میں اگر بہت زیادہ ہوا تو ایران میں امام رضا کی زیارت کریں گے، دیگر امام زادگان جو ان کی زیارت کریں گے، حضرت معصومہ جناب عبدالعظیم، وہاں سے زیارت کر کے جائیں گے عراق. آپ نقشہ بھی دیکھیں تو اسی طرح سے پاکستان، ایران، عراق، سعودی عرب، اس طرح سے صحیح ہے. تو ایسے جاتے تھے. ایران سے پھر عراق میں 6 امام ہیں حضرت عباس کے علاوہ. ان 6 اماموں کی حضرت عباس کی زیارت اور دیگر جتنے بھی انبیاء کے قبور ہیں اور جو بھی زیارتیں ہو سکتی ہیں وہاں پر، وہ ساری زیارت وہاں سے کرتے ہوئے پھر اب جائیں گے سعودی عرب. اس طرح سے پلاننگ کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں وہاں پہنچیں، حج کے دن شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں. اگر نہیں پہنچ سکے، بقرعید گزر گئی اور بقرعید کے 2 دن بعد وہاں پر پہنچے، تب وہ پورا سال وہاں پر ڈیرا ڈال دیتے تھے کہ اب اگلے سال جب حج آئے گا تب ہم حج کریں گے. اور اسی مسئلہ میں بعض لوگ جو مثلاً عمر سن رسیدہ ہوتے تھے تو بعض کا انتقال ہو جاتا تھا، اس لیے وصیتیں کر کے نکلتے تھے گھر سے. کتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، سال لگ رہے ہیں سفروں کے اندر، تو اگر مر گئے تو وصیت ہے. اور بہرحال اگر ذمہ داری حج کی تو حج کی ذمہ داری کے لیے نکل گئے. کوشش یہ کہ حج کے ایام سے پہلے پہنچ جائیں. اگر وہاں نہیں پہنچ سکے تو اگلے سال تک وہیں پر ہیں. اور پھر واپسی میں نکلتے تھے تو شام کی طرف سے، شام میں جناب زینب کی زیارت کی، دیگر اہل بیت کے جو حرم ہیں ان کی زیارت کی، فلسطین میں گئے، مسجد اقصیٰ کی زیارت کی، بیت المقدس کی زیارت کی، اور پھر واپس. اگر بچے تو یہ اپنا سلسلہ ہے، اور نہیں بچے تو پھر وہیں پر خدا حافظ. یہ جو سالوں کا سفر تھا وہ ابھی 1 ہفتے میں پروگرام بنا، پاسپورٹ بھی مل گیا، ویزا بھی لگ گیا، فلائٹ بھی مل گئی، کاروان جا رہا تھا، مولا کی طرف سے بلاوا تھا،
4 دن میں انسان وہاں پر بیٹھا ہو کربلا میں، یا پیغمبر کی یاد کر رہا ہے مدینہ کے اندر. اب یہ سب ہے. اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا. تو پیغمبر جب اس زمانے میں احکام بیان کر رہے ہیں، شریعت جو لے کر آ رہے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے نا. اس زمانے میں تو جہاز ہی نہیں ہے، تو جہاز کے احکام کہاں سے بتائیں گے پیغمبر؟ جہاز میں نماز پڑھنی ہے، 24 گھنٹے جہاز اڑ رہا ہے، فضا کے اندر ہے. جب 24 گھنٹے جہاز فضا کے اندر ہے، اس میں 5 نمازوں کا وقت گزرے گا. نماز کسی بھی حالت میں ثابت نہیں ہے، تو نماز میں جہاز کے اندر کیسے پڑھوں گا؟ یہ مسئلہ اس کا موضوع ہی نہیں تھا اس وقت. جب موضوع ہوگا تو کسی چیز کا حکم آئے گا نا. جب موضوع نہیں تھا تو حکم بھی نہیں تھا. بس زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے تقاضوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، شرائط بدل رہی ہیں. بس وہ احکام جو پیغمبر نے دیے تھے وہ اس زمانے کے لیے تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں پیغمبر خاتم النبیین؟ اگر خاتم النبیین ہے تو یعنی یہ دین اسی وقت تک کے لیے تھا. آج یا تو آپ کہیں کہ نبی کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت کو تسلیم کریں تو نبی ہونا چاہیے. اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے، پیغمبر کو خاتم النبیین کہتے ہیں، تو پھر پیغمبر کا دین اس زمانے کے لیے تھا، ابھی نہیں ہے. واضح واضح. اس کا جواب کوئی؟ صحیح. اور اچھا، ائمہ بھی جو بتاتے ہیں نا، آپ نے 2-3 مرتبہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے باتیں کی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام احکام آ کر نئے احکام نہیں بتاتے ہیں. وہ احکام جو بتائیں گے وہ شریعت محمدی کے احکام بتائیں گے. وہ جو میں نے آپ کے سامنے کل حدیث پڑھی، جو اس کتاب کے اندر بھی آپ کو موجود ہے، کہ حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامہ. پیغمبر کی حلال کی ہوئی چیز قیامت تک حلال ہے. اور اسی طرح برعکس، جو حرام کر دیا پیغمبر نے وہ قیامت تک حرام ہے. تو درواقع وہی نبوت کا حکم ہے جو بیان کریں گے امام، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں کریں گے. لیکن یہ کس طرح سے بیان کریں گے، یہ جواب ہے اس کا. یہ امام آ کر یہ کام کس طرح سے کریں گے، یا امام کی غیبت میں مثلاً اگر مجتہدین و فقہا اگر یہ کام کریں کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ اس اعتراض کا جواب بنے گا. حالات میں تغیر اور تبدیلی ہے. حالات بدل رہے ہیں. جب حالات بدل رہے ہیں تو شریعت کے احکام بھی انہی حالات کے مطابق ہونے چاہیے. آپ نے کہا شریعت کا سلسلہ 14 سال پہلے ختم ہو گیا خاتم النبیین کی سبب سے. خاتم النبیین نہیں رہے، خاتم النبیین چلے گئے، خاتم النبیین تھے پیغمبر. اب شریعت کا وہ سلسلہ نہیں ہے. جب وہ سلسلہ نہیں ہے تو احکام بھی نہیں ہے. لیکن جواب دینے والوں کو دعویٰ یہی ہے جو آپ نے بھی کیا، کہ جواب موجود ہے، اسی شریعت کے اندر موجود ہے، ان حالات کے ساتھ، ان تغیر کے ساتھ، ان تمام تبدیلی زمانی کے ساتھ، ان موضوعات کے لیے جواب موجود ہے پیغمبر کی شریعت میں. کہاں سے موجود ہیں یہ؟ مثلا کتاب میں آپ کی 2 مثالیں دی انہوں نے. بعض احکام اس طرح کے پیغمبر کی شریعت میں جو کہ احکام کلیہ ہیں. کلیہ یعنی کیا؟ کلی قاعدے. قاعدے یعنی کیا؟ فارمولے ہیں. سورہ مائدہ کی ظاہراً پہلی آیت ہے، اوفوا بالعقود، اپنے عقد و پیمان کو وفا کرو. صحیح، اپنے عقد و پیمان کو وفا کرو. پہلے مثلاً معاملات کس طرح سے ہوتے تھے؟ بیع، خرید و فروش، یا اجارہ، کرائے پر دے دینا، یہ معاملات طے پاتے تھے، یہ معاملات ہوا کرتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مثلاً آپ لوگوں نے شاید ہو سکتا ہے سنا ہو بٹ کوائن. سنا بٹ کوائن آپ نے؟ ایک کرنسی ہے جو کہ بنائی جاتی ہے. آدمی کے اندر صلاحیت ہے، وہ بیٹھے نیٹ پر جس کو آتا ہے بنانا، وہ بیٹھ کر اس کے جو سافٹ ویئر وغیرہ پروگرام ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے. کچھ گھنٹے لگائے، بجلی بہت زیادہ لے گا، وہ نتیجے میں ایک کرنسی خلق کر لے گا انسان اپنے لیے، پیدا کر لے گا ایک کرنسی، ایجاد کر لے گا اپنے لیے کرنسی. اس کے ذریعے سے معاملات صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ مثلاً صحیح ہے. یہ معاملہ پیغمبر کے زمانے میں تو نہیں تھا. صحیح. مثلاً وہاں پر اوفوا بالعقود، تم لوگوں نے جو عقد و پیمان آپس میں باندھ لیے ہیں ان کو وفا کرو. قرآن مجید کی آیت، یہ کلی قاعدہ موجود ہے. اس طرح کے جو قاعدے موجود ہیں، ان کے ذریعے سے بہت سارے نئے پیش آنے والے معاملات، مسئلے حل ہوتے ہیں. اور فقہا یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مجتہدین یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اقتصادی مسئلہ، کوئی ٹرانزیکشن آپ مجتہد کے واسطے کر جائیں کہ میں نے اس طرح سے بینک کے ساتھ معاملہ انجام دیا ہے، مثلاً اگر بینک اسلامی ہو تو
یہ میرا معاملہ صحیح ہے نہیں ہے؟ مجتہد آ کر اس معاملے کو سمجھتا ہے کہ اس میں خریدنے والا کون ہے، بیچنے والا کون ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی کسی اور طرح سے معاملہ طے پا رہا ہے، یا رہن ہے، اجارہ ہے، جو بھی ہے معاملہ، اس کے حساب سے وہی جو کلی قاعدے قرآن مجید نے یا روایات نے دیے ہوئے ہیں ان کی آ کر امپلیمنٹیشن کرتا ہے اس قاعدوں کے اوپر، یہ قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی اور سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، اس کے حساب سے پھر آ کر مجتہد فتویٰ دیتا ہے۔ بس قرآن نے، اہل بیت نے، پیغمبر کے خاتم النبیین ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوڑ دیا عوام کو کہ جو چاہو کرتے پھرو، نہیں، ہم نے قاعدے دیے ہیں، ہمارے پاس قاعدے موجود ہیں، ہم نے وہ قاعدے قرآن میں دیے ہیں، روایات میں دیے ہیں، پیغمبر کی حدیث میں دیے ہیں، صحیح ہے۔ بعض ہیں کہ ان کی جزیات بدلتی ہیں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ انسان کو ضرر پہنچے نہ وہ کسی اور کو ضرر پہنچائے، یہ اسلام کا قاعدہ ہے۔ اس کے موارد فرق کریں گے، کس مورد میں کس کو نقصان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے، صحیح ہے۔ انسان ان قاعدوں کے ذریعے سے اپنے ان نئے پیش آنے والے واقعات، نئے پیش آنے والے حادثات، نئے پیش آنے والے مسائل، اس کا جواب یا تو انسان خود ڈھونڈ سکتا ہے، خود نہیں ڈھونڈ سکتا تو صاحبان علم کی طرف یعنی مراجع مجتہدین کی طرف رجوع کرے، اگر غیبت کبریٰ کا دور ہے تو ان سے سوالات کے جوابات لے اور وہ پیغمبر کی شریعت کے مطابق جواب نکال کر دے دیں گے۔ دو اعتراضات ہو کر دو کے جواب آ گئے، ایک اور اعتراض کہ جس کے جواب آپ میں سے بعد نے پہلے دے دیا تھا، اس کا اعتراض کیا بنے گا؟ مجتہدین، مراجعین، ولی فقیہ جو جواب تھا، آیا انسان کو رہبریت کی ضرورت نہیں ہے، اجتماعی رہبریت کی؟ کوئی بھی معاشرہ چلانے کے لیے اجتماعی رہبر اس معاشرے کے لیے ضروری ہے نہیں ہے؟ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے، اس کا اسلام سے ربط نہیں ہے، عقلی قاعدہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر ملک کا ایک صدر ہونا ضروری ہے، پورے ملک کو یا تو صدر چلا رہا ہے یا وزیر اعظم چلا رہا ہے۔ ملک کیونکہ جغرافیائی حدود کا نام ہے تو لوگوں نے جغرافیائی حدود کی بنیاد پر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، تقسیم کیا ہوا ہے، تو ایک خاص جغرافیہ کے لیے ایک خاص رہبر چاہیے، ایک رہبر چاہیے انہیں۔ ایک وقت میں دو وزیر اعظم نظر نہیں آئیں گے آپ کو، وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا نائب تو ہوگا، دو وزیر اعظم نہیں ہوں گے ایک ہم منصب، دو صدر نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کہیں پر صدارتی نظام ہے جیسا امریکہ ہے تو وہاں پر آپ کو ایک ہی صدر نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے ایک صدر اور ایک اور وزیر اعظم اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ دونوں ملک کو چلائیں گے اور دونوں ایک طرح کے ہیں، نہیں، صرف صدر ہے وہاں پر۔ یہ جہاں پر وزیر اعظم والا سسٹم ہے، پرائم منسٹر والا سسٹم ہے، وہاں پر وزیر اعظم اوپر ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ صدر کا منصب ایک تشریفاتی منصب ہوتا ہے، یعنی اس کو بس فارملی بس ایک منصب ہے اس کا، وہ کرتا کراتا فارملی کچھ بھی نہیں ہے، عملاً کون کرے گا؟ عملاً وزیر اعظم کرے گا مثلاً۔ یہ ایک قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ ہے، معاشرے کو چلانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے جو کہ حدود میں محدود نہیں ہے، باؤنڈریز میں محدود نہیں ہے، اسلامی معاشرہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، صرف سرزمین حجاز میں نہیں ہے، صرف یمن میں نہیں ہے، صرف سیریا میں نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ آپ کہیں گے تو وہ ان باؤنڈریز سے اوپر ہے، وہ ان باؤنڈریز میں قید نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ، اسلام کو قبول کرنے والے لوگ، مسلمانوں کو ایک رہبر قائد کی ضرورت ہے نہیں ہے، قیادت کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ جب تک پیغمبر تھے کام پیغمبر کرتے تھے، فتح مکہ سے پہلے بھی مسلمان معاشرے کی قیادت پیغمبر کے ہاتھ میں تھی، فتح مکہ کے بعد باقاعدہ حکومت اسلامی پیغمبر نے بنائی، اور جہاں جہاں اسلام موجود تھا اس کے رہبر اور لیڈر کون تھے؟ پیغمبر تھے، قیادت پیغمبر کے پاس تھی۔ پیغمبر کے بعد وہ پھر مسلمانوں کا اختلاف، پیغمبر نے حسن مولا کائنات کو ایک درود بھیجا محمد والے محمد پر۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر نے اپنے لیے جانشین خلیفہ وسیع کا اعلان کیا،
تو جس کو بنایا تھا پیغمبر نے اسی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور وہاں سے پھر آپ کو معلوم ہے سلسلہ۔ آج کے دور میں اس اسلامی معاشرے کا لیڈر کوئی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر ہوتے پیغمبر خود ہوتے، پیغمبر نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا پیغمبر خاتم النبیین ہے، کون ہوگا؟ اگر دوسروں مطابق دیکھا تو صحابہ تھے، صحابہ کی کبھی سلسلہ ایک وقت تک تھا نا، صحابہ کو یہاں پہ حیات تھوڑی پی کر بیٹھے ہوئے تھے کہ زندہ رہیں گے ہمیشہ، صحابہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کے مطابق۔ ہمارے مطابق مولا کائنات کے بعد ایک ایک کر کے ائمہ، یہاں تک کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ، صحیح ہے؟ حضرت حجت غیبت میں، اس قوم کو، اس ملت کو، اس امت کو کس کے آسرے پر چھوڑ دیا؟ یعنی اس کے لیے نبی نہیں ہے، خاتم النبیین پیغمبر آپ کے، جو ان کے جانشین ہیں وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، تو اس قوم کی قیادت کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے جس کو چاہیں بنائیں۔ اگر اپنی مرضی سے جس کو چاہیں بنائیں تو پھر شیعوں کا نظریہ بھی وہی ہو جائے گا جو کہ اہل سنت کے پیغمبر کے بعد ہے، کہ امت نے اجماع کر کے مثلا خلیفہ اول کو پیغمبر کے جانشین بنا دیا۔ تو آج ہم بھی ووٹنگ کریں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹنگ کی ہم نے، مطلب فلاں صاحب جو ہیں یہ ووٹ لے کر آ گئے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یا اسی طرح سے ہم امامت کے قائل ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں کے امام ہیں مثلا، صحیح ہے؟ آئے ہم اس کے قائل ہو جائیں؟ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے تو وہ نمائندہ الہی نمائندہ تو نہیں ہوگا، یہ تو طے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں الہی نمائندے کی، رہبری اور قیادت الہی نمائندے کا حق ہے جیسے پیغمبر کے لیے تھی۔ آج یہ کام کون کرے گا؟ اس کے جواب آپ نے کیا دیا تھا ابھی؟ مجتہد، ولی فقیہ، یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر ولی کے نہیں چھوڑا ہے۔ ولایت پیغمبر کے پاس بھی تھی، ولایت یعنی معاشرے پر حکومت کرنا، اس معنی میں ولایت کہہ رہا ہوں میں ابھی۔ ولایت کے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اس کے کئی مصادیق ہیں، اس میں سے یہ معنی، یہ اعتراض اس صدد پر ہے، یہ اعتراض اس جہت سے، اس اعتبار سے اعتراض کر رہا ہے، یہ معترض اعتراض کرنے والا اس اعتبار سے اعتراض کر رہا ہے کہ یہ قیادت کا جو مرحلہ ہے یہ پیغمبر کے لیے تھا، پیغمبر کے بعد ائمہ کے لیے، ائمہ غیبت میں چلے گئے، امام زمان علیہ السلام غیبت میں چلے گئے۔ اب امت کیا کرے، تشیع کیا کرے، مولا کے چاہنے والے کیا کریں؟ تو یہاں پر امام نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے اوپر اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو تعیین کر دیا، نہ شخص کہ مثلا آیت اللہ عظمہ خوئی مرحوم جو ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ امام کے نمائندے ہیں، اس اعتبار سے کہ امام نے مثلا کہا ہے کہ خوئی کو سب مانو، یا خمینی کو سب مانو، یا آج کے زمانے میں سب خامنہی کو مانو، یا سب سیستانی مانو، اس طرح سے نہیں کہ آ کر شخص کی تائید کی امام نے، ایسا نہیں ہے۔ ائمہ نے ملاک اور معیار دے دیے، بعد میں گفتگو آئے گی ابھی تقلید کے احکام کے اندر۔ تقلید کے یعنی یہاں سے ہم اس نئی بحث میں وارد ہو رہے ہیں۔ اعتراضات کے جواب ہو گیا، تشیع کو ایسے نہیں چھوڑا گیا ہے، تشیع کو علماء کا ان کا وارث بنا کر چھوڑا گیا ہے۔ علماء کون سے؟ ہر عالم، جو شخص بھی سر پہ امام رکھ لے۔ گئے ایران، قوم میں رہا کچھ مہینے، آغا صاحب ہو گئے، جیسی واپس آئے تو یہ آغا صاحب جو ہیں یہ مثلا امام کے نمائندے ہیں آپ کے اوپر، ہر امامہ لگانے والا ہے۔ اس طرح سے یہ کہ نہیں، کچھ شرائط ہیں اس کی، عقل یہ کہتی ہے کہ شرائط ہونی چاہیے۔ خالی ایران جانے یا عراق جانے یا نجف جانے یا قم جانے سے انسان امام کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر وہ شخص جو کہ ایران میں مثلا قم میں پیدا ہوا ہے وہ ہمارے اوپر حجت تھا، جو ایران سے آ جائے کسی بھی طرح کا ہو، کیونکہ حوض علم میں قم سے آ رہا ہے، وہ چاہے وہاں پر نہ پڑھتا ہو، وہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھتا تو کم از کم نہیں، معیار ہے، عالم ہو، عالم باعمل ہو۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث
عالم ہو اور صرف عالم نہ ہو. من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. امام فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے، مجتہدین میں سے نہ سارے فقہا حجت ہیں نہ سارے مجتہدین حجت ہیں. ان میں سے من کان من الفقہاء، جو بھی فقہا میں سے یہ صفات رکھتا ہو، صائنا لنفسه، اپنے نفس کی حفاظت کرے، صائنا لنفسه مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اپنے دین کو حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. یہ 4 فیکٹر خاص طور پر بہت زیادہ اہم ہیں. یعنی عالم ہو، متقی ہو، کیونکہ امام نے کیا فرمایا، صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو برائیوں سے بچائے، مخالفا لہواہ، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے، یعنی متقی ہو. فقی جب کہہ دیا تو عالم ہوگا، متقی ہوگا. حافظا لدینہ، خشک متقی نہ ہو، ایسا نہیں کہ سب نے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کسی چیز سے کوئی کام ہی نہیں ہے. عالم ہے، متقی ہے، لیکن وہ صاحب تقلید نہیں ہو سکتا پھر امام کی حدیث کے مطابق. حافظا لدینہ، اس کو پتہ ہو کہ میرے دین پر کہاں سے حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت، اور اس دین کو میں کس طرح سے اس کا میں دفاع کروں گا، میں کون سی بات کہوں گا تو دین کا دفاع ہوگا. فللعوام ان یقلدوہ، عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کریں. ٹھیک ہے. بس ہمارے اوپر حجت جو کہا جاتا ہے، حجت بعنوان دلیل، حجت بمعنی دلیل. امام زمان علیہ السلام کی ایک حدیث توقیع کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. تم لوگوں کے لیے نئے نئے مسائل جب پیش آئیں تو رجوع کرو ہمارے راویان حدیث کی طرف. راویان حدیث یعنی یہی فقہا مجتہدین جن کا سروکار روایت سے. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. امام فرماتے ہیں کہ میری طرف سے یہ لوگ تم لوگوں کے اوپر حجت ہیں اور میں ان لوگوں کے اوپر حجت ہوں. یعنی اگر کل کو تم لوگوں نے کوئی کام کیا اور تم نے کوئی کام کیا اور پروردگار تم سے پوچھے قیامت والے دن کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، تو فوراً پلٹ کے کہہ دو کہ خامنہ نے کہا تھا، سیستانی کہا تھا. خامنہ سیستانی ان کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت حجت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فقہا میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، ہم اس لیے ان کی بات مان رہے تھے، ہماری تو کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. یہاں پر کوئی ہے بولے میں سیستانی صاحب کا مثلا پوتا ہوں، نواسا ہوں، یا کوئی اور رشتہ داری میرے فلاں لگتے ہیں، میرے فلاں لگتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کی بات مانتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے خامنہ صاحب کا کوئی اس طرح سے مثلا ماننے والا ہو، مطلب ان کا رشتہ دار ہو کہ وہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، خاندان کے بڑوں کا احترام کیا تھا، ہم اس لیے ان کی بات مانتے ہیں؟ نہیں. ہم کیونکہ پیغمبر کو مانتے ہیں، ہم کیونکہ امام کو مانتے ہیں. پیغمبر نے اپنے بعد امام کو چھوڑا، امام غیبت میں جاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ فقہا میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، ہم اس لیے ان کی بات مان رہے ہیں. امام آ کر کہتے ہیں کل کو کہ فلاں صاحب کی جو مجتہد ہیں فلاں، ان کی بات مت مانو، ہم نہیں مانیں گے. امام کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس کی بات مانو، ہم اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے. ہم کسی خاص فرد کی، کسی خاص انسان سے محبت کی بنیاد پر اس کی بات نہیں مان رہے، اس کی تقلید نہیں کر رہے ہیں. ہماری محبت یا ہمارے بات یا بات ماننے اطاعت کرنے کا ملاک اور معیار حضرت حجت سلام اللہ علیہ. حضرت جس کو کہہ دیں گے ہم اس کی بات مانیں گے، جس سے روک دیں گے ہم اس سے رک جائیں گے. کہیں گے فلاں کی بات مانو، کسی شخص کو آ کر معین کر دیں امام کہ اس کی بات مانو، اس کی بات مت مانو، ہم اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے. واضح؟ اور وہی شخص ہمارے اوپر قیادت کی بھی صلاحیت رکھے گا، اس بات کا اہل ہوگا کہ ہمارے اوپر قیادت کر سکے، ہماری رہبریت کر سکے، اور ہم اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلائیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے. جو امام نے فرمایا، امام عسکری علیہ السلام نے، فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں ہر چیز کے اندر. صحیح ہے؟ یہ بات خاتمیت پر ہونے والے اعتراضات ختم، تقلید کے احکام شروع ہو رہے ہیں. تقلید کے احکام میں 3 باتیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے. ڈیوٹی،
تکلیف اردو والی نہیں، اردو والی تکلیف کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ تکلیف عربی والی تکلیف ہے. تکلیف یعنی کیا؟ ڈیوٹی، فریضہ، جو میرے اوپر ضروری ہے مجھے اس چیز سے انجام دینا. تکلیف کی شرائط، تکلیف کی کیا کیا شرائط ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی شرطیں ہوں گی کہ جو اگر مجھ میں پائی جائیں تو میں دینی فریضے انجام دوں، میرے لیے ضروری ہو جائے گا؟ عالم ہو، علم رکھے، اور جی نہیں، یعنی اگر کوئی انسان متقی نہیں ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے؟ اگر کوئی حلال زادہ نہ ہو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے؟ میں مجتہد کی شرائط نہیں پوچھ رہا ہوں، تکلیف کی شرائط کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں تکلیف، ڈیوٹی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، المعروف نہی المنکر، دیوانہ نہ ہو یا عاقل ہو، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بالغ. نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کے اوپر واجب ہے، اس لیے اس سے پوچھا بھی جائے گا قیامت والے دن. اس کے اوپر دو عذاب ہوں گے، ایک تو یہ کہ خدا کو قبول نہیں کیا، دوسرا کہ نماز بھی نہیں پڑھی. جی یہ یعنی اس کے اوپر اساسی مشکل ہے اس کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہ پڑھنے پر اس سے پوچھا جائے گا. نماز پڑھے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ مثلا بالکل اسی طرح سے کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھے، بغیر طہارت کے، صحیح ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے. قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر نماز یہ قبول کروانی ہے تو پہلے وضو کرو، یہ تیمم کرو، کوئی اور جو طریقہ طہارت کا وہ انجام دو. اگر یہ انجام دے لو گے تو تمہاری نماز بھی صحیح ہو جائے گی. تو جب کافر سے وہاں پر حساب کتاب ہوگا تو اس سے پہلے یہ نہیں کہا جائے گا تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، تم نے خدا کو بھی نہیں مانا، خدا کو نہیں مانا. اور جب خدا کو نہیں مانا تو نماز بھی نہیں پڑھی، آؤ سائڈ میں، تمہارے حساب کتاب دو برابر ہوگا. اچھا، ایک کیا ہو گئی؟ بلوغ، ابھی کسی نے کہا تھا، اور عقل. تیسری چیز طاقت، استطاعت. اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ہاسپٹل میں مریض ہے، ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے، بے ہوش ہو، 12 گھنٹے تک بے ہوش رہے گا. 12 گھنٹے بے ہوش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً میں کہہ رہا ہوں کہ 11 بجے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا دوپہر کو، 12:30 1 بجے ظہر کی اذان کا وقت ہے، 7 بجے ظہر عصر کی نماز قضا ہو گئی. ظہر عصر کی نماز اس کے اوپر آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی کہ نماز پڑھ پاتا. جی قضا کرے گا، قضا کی بات الگ ہے. اس وقت مکلف نہیں ہے، جان بوجھ کر اس نے نماز نہیں چھوڑی ہے، تکلیف ابھی اس کے اوپر نہیں آئی ہے. اگر زندہ بچ گیا مثلاً بعد میں، اگر نہیں اٹھا اور یعنی رحمت خدا رفت اور خدا کی رحمت میں چلا گیا تو اس کے بعد پھر اس سے حساب کتاب اس نماز کا نہیں ہوگا کہ ظہر عصر کی آخری نماز اس نے نہیں پڑھی مثلاً. یا جیسے لوگ معمولاً کوما میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، آخر میں کوما میں جانے والے لوگ بہت کم ہوتا ہے کہ واپس پلٹ کر آئیں. اگر کوئی کوما میں چلا گیا اور اس کی نمازیں مثلاً 1 ہفتے تک کوما میں، تو زندگی کی آخری کی 1 ہفتے کی نمازیں اس کے بارے میں پروردگار سے سوال نہیں کرے گا، تو قضا واجب ہے. تکلیف اس کے اوپر نہیں آئی اس وقت. صحیح ہے؟ واضح؟ کیا ہو جائے؟ عقل رکھتا ہے، عقل تو رکھتا ہے. اگر عقل رکھتا ہے، اگر عقل نہیں رکھتا تو پھر تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کے اوپر تکلیف نہیں ہے. صحیح ہے؟ اگر عقل رکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا نہیں آیا تھا یہ. صحیح ہے؟ تو اس کو جس عمر تک کا یقین ہے کہ اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں گزشتہ دنوں میں سے، وہ ان نمازوں کا قضا اس کے اوپر واجب ہے. یہ فقہی مسئلہ الگ ہے، ہمارے اس موضوع سے باہر ابھی ہے. یہ الگ سے آپ نے ایک فری مسئلہ پوچھا، یہ الگ سے. صحیح ہے؟ اگر اس طرح فری مسائل اور بھی ہوں تو وہ بعد میں پوچھا سکتے ہیں. ابھی ہم تکلیف کی شرائط کے بارے میں بات کر رہے تھے. ایک شرط جو آپ نے بیان کی، وہ کیا بیان کیا آپ میں سے ایک نے ابھی؟ بلوغ. بالغ ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کے وجود میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں.
ایک تو تبدیلی سیدھی سیدھی ہے، وقت گزر رہا ہے، انسان بڑا ہو رہا ہے. انسان جب بچہ ایک خاص مقدار زمانے کی جب اس دنیا میں گزار لیتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے. مثلا ایک علامت یہ ہے کیا کہ اگر لڑکا ہے تو 15 سال قمری چاند کے حساب سے سال جو چل رہا ہے اس کے حساب سے 15 سال وہ پورے کر لے، بالغ ہو گیا. اب اس کے اوپر مثلا نماز واجب ہے. اس سے پہلے اس کو نماز واجب نہیں تھی. پروردگار اس سے پہلے جو بھی اس نے نمازیں نہیں پڑھی یا مثلا کھیل کود میں ایسی غلط پڑھی، پروردگار اس سے سوال نہیں کرے گا. لیکن 15 سال کے ہوتے ہی ظہر کے وقت مثلا موصوف 15 سال کے ہو گئے، 3 بجے دوپہر کو 3 بجے پیدا ہوئے تھے، اس ٹائم پر ہو گئے 15 سال کے. ظہر عصر کی نماز ان کے اوپر آ گئی. اب پروردگار ان سے اس ظہر عصر کی نماز سے لے کر ان کے منڈے تک کی جتنی نماز ہوں گی سب کے بارے میں پوچھے گا. اس سے پہلے کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے. یا اگر لڑکی ہے تو وہ 9 سال کی اگر ہوئی قمری اعتبار سے، قمری یعنی چاند کے اعتبار سے. جی جی اس میں ملاک اور معیار جو پروردگار نے قرار دیا ہے وہ صرف وقت کا گزرنا ہے. اتنا وقت گزار لو اگر دنیا کے اندر تو اب تمہارے اوپر اسلامک ڈیوٹیز جو آ گئی ہیں. 6 سال کا فرق ہے. تو اگر میں اس طرح سے کہوں کہ 15 سال کے لڑکے کو کیا معلوم، اسکول جا رہا تھا ابھی انٹر میں بھی نہیں گیا، نہ کھا سکتا ہے نہ کما سکتا ہے، کمانے کی حیثیت نہیں ہے، اپنی دنیا کے امور کو نہیں چلا سکتا، دوسروں کو نہیں سنبھال سکتا، دوسروں کو دور کی بات اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. جب تک باپ گھر پہ موجود نہ ہو بڑا یا بھائی موجود نہ ہو تب تک یہ خود اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا ہے. صحیح ہے. 15 سال کے لڑکے کو بالغ قرار دے دیا. یہ وہی اعتراض ہے جو آپ 9 سال پر کر رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ البتہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے. نو سال کی عمر میں لڑکی کے پاس جتنی عقل آتی ہے 16 سال کے لڑکے میں اتنی عقل نہیں ہوتی ہے. یہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس لڑکی کو اس قابل بنا دیا 9 سال کی عمر میں کہ وہ معاشرے میں اتر کر اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے. لڑکا 12 13 14 15 سال کی عمر میں سے جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ معاشرے میں اتر کر کچھ کرنے کے قابل ہو سکے. صحیح ہے. بعد میں تفصیل سے بات کیا جاتی ہے اس موضوع پر. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جو پروردگار نے معین کیا بالغ ہونے کے لیے. اگر اتنا وقت تم نے دنیا کے اندر گزار لیا تو تم بالغ ہو گئے. بالغ ہو گئے تو نماز واجب ہے. مثلا اگر کسی کے پاس کوئی مال پہنچا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نکل سکتی ہے تو زکوٰۃ بھی نکالے گا. اسی عمر میں پیسے اس نے جمع کیے ہیں کچھ 1 سال کے اندر، 16 سال کی عمر میں مثلا لڑکا خمس بھی نکالے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک علامت ہے. دوسری علامت کیا؟ شرمگاہ کے اوپر سخت بالوں کا اگنا. شرمانے کی باتیں نہیں ہیں یہ شرعی احکام کی باتیں. اس سے زیادہ بیہودہ باتیں گھروں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں ٹی وی پر. صحیح ہے. اس لیے شرمانے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور شرعی حکم ہے. اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے اور طبیعی چیزیں جو پروردگار نے انسان کے بدن میں رکھی ہیں. یہ دوسری علامت. تیسری علامت کیا ہے؟ احتلام ہونا. احتلام ہونا کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں کہا کہ انسان کی بدن میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. وہ تبدیلیاں اس سے پہلے اس کے بدن میں نہیں ہو رہی تھیں، یعنی وہ چیزیں نہیں تھیں. مثلا یہ جو میں نے بھی آپ سے کہا شرمگاہ کے اوپر سخت بال نکلنا، یہ بچوں کے نہیں ہوتے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے بدن پر بال نہیں ہوتے بعض اوقات. صحیح ہے. لیکن بہرحال یہ تبدیلی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سن بڑھنے کے ساتھ ساتھ رونما ہوتی ہے. اسی طرح احتلام، کہ خاص مادہ منی کا جو کہلاتا ہے وہ انسان کے بدن سے خارج ہونا شروع ہو جائے، اس صورت میں انسان بالغ ہے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر گزر گئی
انجام پا گئی 15 سال کا ہو گیا، یا سخت بال نکل آئے شرمگاہ کے اوپر، اور تیسرا اگر اس کو اسلام ہو گیا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام، اگر ایک تبدیلی بھی اس کے بدن میں یا اس کی زندگی میں رونما ہو گئی، تو اب یہ شخص بالغ ہو گیا، یعنی تکلیف شرعی اس کے اوپر عائد ہو گئی۔ اسلامک ڈیوٹی، وہ فرائض جو پروردگار عالم نے، جو مثلا 50 سال کے آدمی سے پروردگار پوچھے گا، وہ اس 15 سال کے لڑکے سے ہی پوچھے گا۔ اس اعتبار سے اب اس لڑکے میں اور اس بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے؟ یہ بچہ ہے کہنے کو اور وہ بڑا ہے۔ اگر قانونی طور پر آپ جو بات کرتے تھے، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو 18 سال سے کم جو ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور پتہ نہیں 18 سال کے وہ ایک لمحے کے اندر کیا ہے کہ 18 سال کے بعد وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ابا کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جی، اور یہ دنیاوی قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ قانون ہے وہاں پر 18 سال کا ہے، وہاں پر انسان کچھ بھی کرے، باپ 18 سال سے بڑے بچے کے اوپر کوئی حق تصرف نہیں رکھتا۔ اگر کوئی بچہ 18 سال سے بڑا ہے اور کوئی غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت انجام دیتا ہے اور اس کا باپ اس کو اگر روکتا ہے، تو وہ بچہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پولیس کو فون کر کے بولے میرے ابا کو اٹھا کر لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا دنیاوی قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ وہاں پر جہاں پر ہوتا ہے مغربی، ابھی خدا کا شکر ہے ہماری ثقافت ابھی اتنی بری طرح سے برباد نہیں ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو۔ وہاں پر خاندان نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر گھر نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ گھر ہی نہیں ہوتے، گھر بنے ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی آئے گی۔ تو بلوغ کی علامتیں آپ کو معلوم ہیں۔ اس کے اندر اگلی بات جو ہے وہ ظاہراً تقلید کے اندر اگلی بات جو بیان کر رہا ہوں یہ کہ احکام الہی کی شناخت کے لیے انسان جب یہ چاہتا ہے کہ میں مثلاً بالغ ہو گیا، ایک تکلیف ایک ڈیوٹی پروردگار کی طرف سے انسان کے اوپر عائد ہو گئی، میں احکام تک کس طرح سے پہنچوں، احکام مجھے کس طرح سے پتہ چلیں گے؟ امام خود موجود ہوتے تو میں چلے جاتا امام کے پاس، مولا میں کل یا مثلا آج اس ٹائم پر میں بالغ ہو گیا، مجھے پتہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اسلام کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، کون کون سی ہیں کس طرح کی مجھے نہیں معلوم، مجھے بتائیے۔ تو سیدھا طریقہ کیا تھا کہ میں جاتا امام کے پاس، مولا کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، مولا آپ مجھے بتائیے، اور مولا مجھے بتاتے رہتے ہیں، مولا جو بتاتے ہیں میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ یہ زمانہ حضور کی ہے بات ہے، جب حضرت خود موجود ہوں ظاہری طور پر کہ ہم امام سے رابطہ برقرار کر سکیں، تو ہم جا کر یہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح صدر اسلام میں پیغمبر کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، یا پیغمبر بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اتنی رکعت پڑھو، اتنی زکوٰۃ دو، فلاں دو، فلاں دو، اس طرح سے ہو جاتا تھا۔ آج ہم کیا کریں؟ ایک یا پھر قرآن، دو باتیں کی ہیں آپ نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا یا تو تقلید کریں یا قرآن کے پاس جائیں۔ جی ماتا آواز گونج رہی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دونوں کر لے، صحیح، دو جم، اور جی علماء سے وہ تقریباً وہی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ تقلید کر لے، ماں باپ سے سیکھ لے، بہن بھائیوں سے سیکھ لے، ٹیچر سے سیکھ لے، جتنے طبقے موجود ہیں پھر اس طرح کے جوابات آتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کس سے سیکھ لے؟ اس کے سیکھ لے کے علاوہ ہیں خود سیکھ لے، معصومین کی سیرت پر عمل کرے، احادیث پڑھ لے۔ اس میں آپ دونوں جواب تو تقریباً ایک ہی تھا، احادیث پڑھ لے یا کیا کہا آپ نے؟ سیرت پر عمل کرے، کتابوں سے علم حاصل کرے۔ اگر سیرت و احادیث نہیں پتہ پھر اعتراض جواب دیجیے گا آپ لوگ اس کا، مثلا ساری احادیث عربی میں، صحیح ہے؟ اب آپ بولیں میں فلاں کی تقلید کروں گا، وہ فلاں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ اس کی تقلید کریں، اس نے ترجمہ کیا، صحیح ہے؟ بہرحال یہ ایک اعتراض تھا اس کے اوپر، گوگل پہ سرچ کریں، بالکل صحیح ہے۔ اور
کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے یہاں سے کچھ کہا تھا ابھی، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کیسے؟ بات تو وہی ہو رہی ہے، کیسے کریں؟ علم حاصل کریں، یہ ایک راستہ، علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، علم حاصل کریں، ریسرچ کریں، تقریباً ایک ہی جواب ہے، صحیح ہے۔ خلاصہ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے جوابات سے وہ یہ کہ یا تو ہم خود احکام تک پہنچیں، یا یہ کہ آپ نے شاید کہا تھا کہ علماء کو کیونکہ ائمہ نے حجت قرار دیا ہم ان کے پاس جائیں، دو۔ بقیہ تمام جوابات اسی چیز کی طرف پلٹ رہے تھے کہ ہم خود علم حاصل کریں، ہم قرآن پڑھیں، ہم روایت پڑھیں، ہم سیرت معصومین کو پڑھیں، گوگل پہ سرچ کریں، اپنے استاد سے پوچھیں، ماں باپ سے پوچھیں، بہن بھائیوں سے پوچھیں، اس طرح کے جواب جو تھے یہ سارے اس چیز کے ہوتے کہ ہم علم حاصل کریں۔ بس دو حالتیں، یا تو ہم خود علم حاصل کریں، یہ سب آپ لوگوں کے سب لوگوں کے جواب، اور ایک ان کا جواب یا تو ہم تقلید کریں۔ معقول طریقہ یہی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہے، یا تو انسان خود علم حاصل کرے یا یہ کہ تقلید کرے۔ خود علم حاصل کرنے کے لیے کئی جوابات جو آپ لوگوں نے دیے ان میں سے دو جواب بقیہ کی نسبت مختلف تھے، ہم ریسرچ کریں، ہم خود علم حاصل کریں، ہم ریسرچ کریں، ہم خود علم حاصل کریں۔ اس کا ایک الگ فولڈر بنائیں آپ لوگ، اور بقیہ جتنی باتیں آپ نے کی ہم ماں باپ سے پوچھیں، ہم گوگل پہ سرچ کریں، مثلا اس ٹائپ کے جوابات تھے، صحیح جوابات، میں کو خدا نخواستہ سے وہ نہیں کر رہا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح جواب۔ لیکن بات یہاں پر آ کر ان چیزوں کے اندر بات یہاں پر آ کر ٹھہرے گی کہ ہم جس سے پوچھ رہے ہیں وہ ان احکام کا کتنا ماہر ہے۔ گوگل آیا، انٹرنیٹ ان احکام کا ماہر ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی نیا مسئلہ بنا کر یا کوئی مسئلہ انسان کی زندگی میں پیش آئے اور آپ وہ گوگل پر ڈالیں تو گوگل اس کا صحیح جواب دے سکے، یعنی اس طرح سے صحیح جواب دے سکے کہ آپ مطمئن ہو کہ کل کو امام اگر آ کر یہ کہیں کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا، جب تمہارے ساتھ فلاں مسئلہ پیش آیا تھا تم نے یہ اس حکم پر عمل کیوں کیا، تو آپ کہیں مولا گوگل نے کہا تھا۔ مثلاً دلیل ہونی چاہیے، یعنی ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ ہاں یہ پھر وہی والی بات آئے گی، تقلید والی بات، ہم کسی بڑے عالم سے عالم سمرات جو ماہر ہو ان احکام کا، صحیح ہے۔ یا یہ کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھیں، ماں باپ بہت قابل احترام ہیں، ماں باپ اگر اپنے پاس سے کوئی حکم بتا رہے ہیں تو بالکل اسی طرح سے جیسے مثلا میری اگر طبیعت خراب ہو جائے تو میں دوائی لینے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں آؤں گا، ماں باپ قابل احترام ہیں، ماں باپ ہو سکتا ہے مجھے کوئی گولی بھی دے دیں، لیکن اگر مجھے اب تک یہ یقین نہ ہو کہ گولی جو دے رہے ہیں مثلا یہ ڈاکٹر بھی دیتا ہے تب تک میں وہ گولی کھا تو لوں گا، ہو سکتا ہے ان کے کہنے پر زبردستی بھی کھا لوں میں، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب رہے گا کہ پتہ نہیں گولی صحیح ہے نہیں ہے۔ اگر ایلوپیتھک کی تو خاص طور پر مثلا وہ 500 mg کی اور زیادہ کی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کر جاتی ہیں انسان کے اوپر، اس کے نقصانات بھی پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان وہاں پہ گھبرائے گا۔ تو خدا کے حلال اور حرام جو احکام ہیں وہ مسئلہ بہت نازک اور حساس ہے، یعنی یہ کہ مثلا میری زندگی میں مسئلہ پیش آیا اور میں اس پر اس عنوان سے عمل کروں کہ پروردگار مجھ سے اس وقت یہ چاہتا ہے، اور پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ مجھے صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں۔ ہم نے جو ابھی نبوت کے اندر بات کی تھی وہ ساری یہی بات کی تھی، پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا فعل انجام دوں وہ پیغمبر مجھے بتائیں گے، غیب کا علم ہے۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے نائب بتائیں گے، امام بتائیں گے، جن تک علم غیب سینہ بہ سینہ مثلا پہنچا ہے وہ امام بتائیں گے۔ وہاں سے اگر وہ بتائیں، اگر میرے ماں باپ مجھے وہ بتا رہے ہیں تو میں مطمئن ہوں، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پر شک آ جائے کہ میرے ماں باپ کو شاید وہ حکم نہ پتہ ہو تو پھر ان سے رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں پر میں جا کر امام کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا، امام بولے کہ تم نے اس کام یہ ایسا کیوں کیا، میں امام کو کہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے کہا تھا، امام نے کہیں گے، امام فوراً پلٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے جیسے کہ امام کی خود حدیث موجود ہے کہ میں نے تمہارے اوپر حجت تمہارے ماں باپ کو دینی احکام کے اندر قرار نہیں دیا تھا، دینی احکام کے اندر میں نے تمہارے اوپر حجت فقہا کو قرار دیا تھا مثلا۔ اب اگر فقی نے غلط بھی کہا ہے، آپ نے فقی مجتہد کی طرف رجوع کیا، اس نے کوئی حکم بتایا
تو آپ امام سے فوراً آپ کہیں گے فلاں صاحب آیت اللہ علیہ فلاں آپ نے کہا تھا کہ ان کی بات مانو، میں نے مان لی. امام کہیں اس میں غلط بتایا تھا، مولا آپ نے کہا تھا میں اس کی بات مانوں. اب پھر مولا جانے اور وہ جانے، وہ پھر میرا مسئلہ نہیں ہے وہاں سے. امام نے اس سے یہاں تک آنے کو کہا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، میں نے مولا یہ کام کر لیا. اب میں دین پر عمل کرنے کے لیے، حکم الہی پر عمل کرنے کے لیے میں اس لیے طرف کروں. یہ دو راستے ہیں، یا تو میں خود یہ کام کروں، ریسرچر بنوں، ریسرچ کروں، علم حاصل کروں. اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے میں اپنی زندگی چھوڑ چھاڑ کے جاؤں حوض علمیہ. حوض علمیہ میں جا کر میں اپنا ٹائم لگاؤں، صبح سے لے کر شام تک، رات تک روزانہ پڑھوں. میرا کام صرف پڑھنا ہو، مباحثے کرنا ہو، علمی مباحثے کرنا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. جب میں تقریباً 20 25 30 سال میں لگا لوں اس کام کے لیے، اب ہاں میں اس قابل بن گیا ہوں کہ مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے. میں خود حجت ہوں اپنے لیے. حجت یعنی میرے پاس دلیل موجود ہے. مولا آپ نے کہا تھا کہ فقیہ سے پوچھو، میں خود فقیہ بن گیا. اب جب میں فقیہ بن گیا تو میرے پاس علم موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ سخت ہے، اور معاشرے میں یقیناً ایسے لوگ ہونے چاہیے اور ہیں کہ جو معاشرے میں سے اٹھ کر حوض میں جاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ کو مراجع اور یہ والا سلسلہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں. تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ احتیاط. احتیاط یعنی کیا؟ یعنی میں اس طرح سے اس تکلیف شرعی پر عمل کروں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ پروردگار جو مجھ سے چاہتا تھا میں نے انجام دے دیا. مثلا نماز جمعہ بعض فقہا کر گئے آج کے دور میں مستحب ہے، مثلا استحباب کا فتویٰ نہیں ہے، ویسے واجب تخیری ہے، بعض آگے کہیں کہ مثلا واجب تعینی ہے. تو اب میں کیا کروں احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کہ میں اس طرح سے جمعہ کی نماز انجام دوں کہ میرے اوپر سے جمعہ کی نماز کی تکلیف ساقط ہو جائے، میرے اوپر باقی نہ رہے. یعنی میں کیا کروں؟ میں جا کر جمعہ کی نماز انجام دوں ہر ہفتے جا کر. احتیاط کا مطلب یہ. یا اگر میں دیکھوں کہ کوئی چیز اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں حرام ہے، وہاں پر آ کر میں اس کو ترک کروں. کیوں؟ یعنی میں اس کو حرام سمجھوں نہیں، میں کیونکہ احتیاط پر عمل کر رہا ہوں میں اس کو ترک کروں بالکل اس طرح سے جیسے میرے اوپر حرام ہے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ مثلا میں اس چیز کا ارتکاب نہیں کر رہا جو پروردگار مجھ سے نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. آگے تک کی باتیں جو ہیں پھر وہ انشاءاللہ کل کریں گے. باقی اگر کوئی سوال آپ کو تھا اگر وہ ہے تو پوچھ لیں. حرام ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہم بات ابھی یہاں پر کر رہے ہیں کہ احکام الہی تک کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے. یعنی کس طرح سے میں حکم الہی پر عمل کروں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا. اس کے لیے یا تو یہ تھا کہ میں خود جا کر مجتہد بن جاؤں، علم حاصل کروں، ریسرچر بن جاؤں، یا میں تقلید کر لوں. یہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم تیسری بار میں بات کر رہے تھے احتیاط کی. یا تو میں تقلید کروں گا یا احتیاط کروں گا. اب اس میں آ کر وہ ایک آخر میں بات کی ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا معمولاً مشکل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ قبلے کا رخ کہاں پر ہے، میں دو لوگوں سے پوچھوں، مجھے یقین حاصل نہیں ہو رہا مثلا. اب میں کیا کروں؟ میں چاروں طرف نماز پڑھوں 8 رکعت مثلا ظہر اثر کی، 8 8 16 اور پھر 16 اور 8 24 اور پھر 32، ایک وقتی نماز 32 رکعت پڑھوں گا مثلا احتیاط پر عمل کرتے ہوئے. تو یا تو میں اپنی زندگی کو اس حد تک مختل کر لوں، یعنی ڈسٹرب ہو جائے میری زندگی کہ میں احکام الہی کی وجہ سے نہ علم حاصل کر کیا میں نے جا کر کہ اس سے بہتر حوض چلے جاتا میں جا کر پڑھ لیتا خود، وہ بھی نہیں کیا. یہاں پر رہتے ہوئے جو میرے روزمرہ کام ہے وہ بھی نہیں کر پا رہا. اور کیونکہ میں شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں. تو یہ نہایت زحمت میں پڑنے والا کام ہے، اس لیے اس کو معمولاً عام عوام کے لیے پریفر نہیں کیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.